بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمان حسان فیصل آباد رنگ HD کے سنگ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید نثار علی شاہ صاحب، آستانہ عالیہ توری شریف ایبٹ آباد۔ آپ مدرس ہیں جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد کے اندر۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں، تو میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر حضرت علامہ مولانا سید محبوب شاہ گیلانی صاحب کہ آپ آئیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے ہو چکا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عالمی شہرت یافتہ جناب محترم محمد رفیق چشتی صاحب کہ وہ آئیں اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بکھر جاؤں گا آپ نے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ میرے گھر
بجتر سے جی بے خطر ہو کے لہر میں اتر جاؤں گا عادت میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا میرا سر لائق تو نہیں خاک بن کر میں تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا اس سے بڑھ کر نہیں اور لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ کدھر جاؤں گا۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے شروع ہو چکا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، جو وہ عنوان ہے، وہ نہایت ہی خوبصورت ہے۔ کریم ابن کریم، مولا ابن مولا، سید ابن سید، تنویر مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پاک کے حوالے سے، چونکہ 15 رمضان المبارک آپ کا یوم پیدائش ہے، تو اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود استاد محترم، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو شان اہل بیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ اہل بیت نبوت صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین، قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت نبوت اللہ رب ذوالجلال تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے کہ ہر رجس سے تمہیں پاک فرما دے۔ اچھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ حدیث پاک مشکات شریف میں ہے اچھا، کہ ایک میں تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں ہدایت اور نور ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا میں اہل بیت نبوت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، اور پھر سرکار علیہ السلام نے اپنے خطبہ شریف میں تاکیداً ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اپنی آل کے متعلق
رب کی یاد دلاتا ہوں، اچھا، یعنی میرے بعد میری آل کا خیال رکھنا۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح آسمان کے جو ستارے ہیں یہ امن آسمان کی علامت ہیں ٹھیک ہے، کہ جب تک ستارے قائم ہیں اس وقت تک آسمان بھی قائم ہے۔ جی، اسی طرح فرمایا میرے اہل بیت جو ہے یہ زمین کے لیے امن کی علامت ہیں، سبحان جب تک اس دھرتی پہ میرے اہل بیت موجود رہیں گے اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی اس دھرتی سبحان پہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی۔ اہل بیت اطہار کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ اس کے اندر جو قربا ہیں یعنی جو اہل بیت اطہار ہیں ان میں کون کون شامل ہے؟ اہل بیت نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ، ٹھیک ہے، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مخدومہ زہرا بطول سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ اس میں شامل ہیں۔ اکثر اوقات جو ہے وہ یہ جو آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے اس کا سیاق و سباق چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر پورے رکوع کو مکمل طور پہ پڑھا جائے تو اس رکوع میں ازواج مطہرات کا اس آیہ سے پہلے بھی خطاب ہے اور بعد میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور وہ جو دوسری ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، تو جب قربا کو پوچھا گیا تو پھر حضور نے جو ہے وہ پنجتن پاک کا ذکر خیر فرمایا۔ اس میں حضور کی مقدس 4 حقیقی شہزادیاں بھی اس کے اندر آتی ہیں، حضور کے مقدس شہزادے بھی اسی کے اندر اقربا میں سارے آ جاتے ہیں، اقربا میں وہ سارے آ جاتے ہیں۔ آج ہم خصوصاً جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں وہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، صلی اللہ تنویر مصطفیٰ ہیں، جی بالکل، کریم ابن کریم ہیں، مولا ابن مولا ہیں، سید ابن سید ہیں، اور نام ان کا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، آپ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ٹھیک ہے، 15 رمضان مبارک سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت۔ اچھا، امام حسن کا بچپن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت، کیونکہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سب سے پہلے اور جو ہے مقدس شہزادے مولا حسن پاک ہیں، تو آپ کا جو تھا بچپن وہ حضور کے ساتھ کس طرح گزرا؟ آپ کا بچپن پہلے دن سے ہی آپ کا جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا، محدث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند شریف میں فضائل اہل بیت نبوت کے باب میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں جا کے عرض کی کہ اللہ رب العالمین نے فرزند عطا فرمایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان بھی پڑھی ہے۔ ایک سبحان اللہ۔ پھر دوسرا، نبی علیہ السلام نے آپ کو اپنے لحاب دہن شریف کی گھٹی عطا فرمائی ہے، اور یہ گرانا بھی مقدروں والا ہے، مولا علی کائنات کی ولادت ہو یا سیدہ زہرا کی ولادت ہو یا امام حسن حسین کی ولادت، تو پہلی جو خوراک ہے وہ حضور کا رسول اللہ لحاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فرمایا نا، شہد خار لعاب زبان نبی، اچھا، چاشنی عصمت گیر پہ، اس طرح کا لفظ آئے ہیں، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو آپ کے ساتھ پیار کیا اور آپ کے متعلق جو یہ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی ہاں، یہ حدیث پاک جو ہے وہ صحیح بخاری شریف میں ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسن مجتبیٰ، یہ بخاری کے متن کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھتے، کبھی جو ہے وہ سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف دیکھتے۔ تو یہ ایک انداز تھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ یہ منظر کشی کی ہے، منظر کشی اس کی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو وہ بعد میں آ کر آپ نے جو صلح کروائی ہے، دو گروہوں میں صلح ہوئی ہے، 40 ہزار کے لشکر آمنے سامنے تھے، تو آپ نے ساری امت کو خون سے بچایا ہے، یعنی وہ جو فرمان تھا وہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ سچا ثابت ہو گیا۔ یہ جو اہل بیت طہار سے مودت کرنے کا فرمان ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے ہمارے لیے اور حجت ہے۔ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے، لیکن عملی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امام حسن اور امام حسین سے کس طرح پیار فرمایا؟ دیکھیں جی، ایک دور ہے آج کا دور، ایک دور ہے 1400 سال پہلے کا دور۔ آج کے قریب کے دور کے بھی اگر ہم بزرگان دین دیکھیں، جس طرح فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اہل بیت نبوت سے جو مودت ہے اس کا حق ادا بھی کیا ہے اور امت کو اس کی تبلیغ بھی فرمائی ہے۔ سیدی اعلیٰ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ تو عین نور تیرا سب گرانا، وہ تو اعلیٰ حضرت نے خود گن دیا۔ فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا تھا نا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھ مسلم، یہ فاضل بریلوی کا نہیں ہے، ان کے سامنے کسی نے پڑھا تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا بندہ خدا قرآن کے پارے ہوتے ہیں، قرآن کی آیات ہوتی ہیں، تو پھر برجستہ آپ نے شعر پڑھا، آپ نے فرمایا پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھ مسلم۔ فاضل بریلوی نے تو اس انداز میں۔ تو رہی بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اس کو بھی مسند امام احمد بن حنبل نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل فرمایا فضائل اہل بیت نبوت کے باب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول جانشین رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، اور کندھے پہ بٹھا کے آپ نے قسم ارشاد فرمایا حضرت علی پاک کو کہہ رہے تھے کہ قسم ہے اس کا چہرہ آپ سے نہیں رسول اللہ سے مل رہا ہے، یعنی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو تاریخ میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے بعد میں آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک اس وقت 7.5 سال تھی جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، لیکن بعد میں صحابہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی مجلس میں آتے تو ظاہر ہے کبار صحابہ کرام تھے، ان کا اہل بیت نبوت کا اور صحابہ کا ایک قرب بھی تھا، تعلق تھا، ادب اداب تھے، تقدس کے رشتے تھے، تو آپ ان سے پوچھتے کہ آپ کیوں آئے ہو، تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جواب ملتا کہ آج رسول اللہ کی یاد ستا رہی تھی، ہم آپ کا چہرہ اقدس کی زیارت۔ اچھا استاد محترم، یہ بھی ہمیں ابو بکر صدیق العتیق آپ نے ذکر فرمایا، اور وہ جو منظر ہمیں سیرت کی کتب میں ملتا ہے، حدیث کی کتب میں ملتا ہے کہ جس وقت ابو بکر صدیق ممبر پر جلوہ فرما تھے اور امام حسن مجتبیٰ نے کہا تھا کہ اٹھیے یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، تو اس وقت آپ نے ابو بکر صدیق نے پیار سے جو ہے آپ کو بٹھایا اور کہا کہ اے علی، اس نے سچ ہی تو کہا ہے، یہ ممبر بھی ان کے نانا کا ہے، یہ صدیق بھی ان کے نانا کا ہے، بالکل، یعنی کہ وہاں پر جو ہے وہ محبت کا اظہار فرمایا۔ اور سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ سے ملنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے تو آپ حضرت میرے معاویہ کے ساتھ کچھ گفت و شنید کر رہے تھے، تو جب آپ کے سگے بیٹے حضرت عبداللہ کو اجازت نہ ملی تو آپ چل دیے، تو کسی نے بتایا کہ وہ شبیہ مصطفیٰ آئے تھے، تو فاروق اعظم پیچھے بھاگ کر گئے اور آپ نے عرض کی کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے، یہ جو ہمارے سروں کی عزتیں ہیں وہ آپ ہی کے گھرانے کی وجہ سے سلامت ہیں۔ یہ جملہ فاروق اعظم رضی اللہ تاریخ میں موجود ہے، فرمایا منبت اشار الا ابوک، ہمارے سر پہ بال آپ کے بابا نے اگائے۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں
جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں. یہ تو بد نصیبی ہے نا جی. ٹوٹل جو میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ٹوٹل جو تاریخ پہ کتابیں لکھی گئی ہیں نا جی وہ تقریباً 1805 کتابیں اس وقت تک تاریخ پہ لکھی گئی ہیں. اور ان 1805 کتابوں میں سے 1400 تاریخ کی کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. 300-400 لوگ جو مورخ ہیں انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے. اگر ان کو چھوڑ دیا جائے اور باقی تاریخ پہ اتفاق کر لیا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت نبوت ایک دوسرے کا جس انداز میں لحاظ رکھتے تھے وہ تو میرے خیال میں ہمارے محققین میں سے علامہ سعیدی یا کسی ایک نے یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت نبوت کا تعلق صحابہ سے دیکھنا ہو تو علی المرتضیٰ اپنے صاحبزادگان سمیت جب ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی امامت نظر آتی ہے. اور اگر صحابہ کا اہل بیت سے تعلق دیکھنا ہو تو اسی مسجد نبوی کے باہر جب صدیق اکبر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہیں تو یہ اہل بیت کی محبت صحابہ سے نظر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ ان کے درمیان میں پیار ہی پیار نظر آتا ہے. پیار ہی پیار ہے. اور استاد محترم ایک اور بات ہے کہ ہمارے لیے تاریخ حجت نہیں ہے. تاریخ تو مورخ کا تخیل ہوتا ہے, اس کے تجربات کہہ لیں یا کبھی ادھر سے پکڑی ادھر سے پکڑی. ہمارے لیے حجت تو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے. جب ہمیں اللہ کے قرآن میں نبی کے فرمان میں ان کے درمیان میں محبت ہی نظر آتی ہے تو ہم نے تاریخ کی طرف کیا لے کے جانا ہے. پہلے ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور تاریخ رسول اللہ بعد میں, اور حضور کا فرمان جو ہے وہ ہمارے لیے واضح طور پر موجود ہے. امام حسن مجتبیٰ یہ جو خلفۂ راشدین ہیں آپ کا ان میں بھی شمار ہوتا ہے؟ ہاں جی. اچھا, پانچویں خلیفہ اچھا پانچویں خلیفہ ہیں. کتنے سال آپ نے جو ہے وہ خلافت سنبھالا؟ تقریباً 6 ماہ اور یا 6.5 ماہ کا بھی بعض جگہ پہ آیا ہے. اچھا, آپ نے خلافت یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق, دوسرے فاروق اعظم, تیسرے عثمان غنی, چوتھے مولا کائنات اور پانچویں خلیفہ راشد جو ہیں. اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرکات میں مشکات کی شرح میں ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا ہے. اور وہاں پہ ملا علی قاری کا یہ جملہ ہے, آپ نے کہا کہ جس طرح یہ اہل سنت کا جو نظریہ ہے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق ہیں, فرمایا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کائنات میں اس امت میں 5ویں نمبر پہ سب سے بڑے امام حسن آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. یعنی آپ کا اتنا قد کاٹ اور اتنی شان ہے. اتنی شان. آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ عبادت اور ریاضت اس گھرانے کا وصف ہے. سیدہ کائنات آپ کی والدہ ماجدہ ساری رات سجدے میں رہتی ہیں اور سردیوں کی لمبی راتیں, اور پھر جو ہے وہ شکوہ کرنے رب کی بارگاہ بیٹھ جاتی ہیں, مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ سجدہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے. اور بچپن سے چونکہ بچوں کو تربیت ان کی ماں سے ملتی ہے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات قیام فرماتے, حتیٰ کہ ام المومنین محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا. تو میں آپ سے پوچھتی یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت ریاضت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ وہ جو اس گھرانے سے وصف ہے عبادت اور ریاضت کا, وہ امام حسن مجتبیٰ کی کیسی تھی؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت, امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل چل کے اللہ کے گھر میں آپ گئے ہیں. آپ کے سامنے اگر کوئی سواری لائی جاتی تھی نا کہ آپ سواری پہ جلوہ فرما ہو جائیں تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سعادت ہے کہ میں اپنے مالک کے گھر جا رہا ہوں. تو مالکوں کے گھر پیدل جایا جاتا ہے تو آپ پیدل چلا کرتے تھے. یعنی کہ آپ کے جو برادر اصغر ہیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے بھی 25 سال جو ہے وہ 25 حج پیدل کی, 25 حج جو ہے وہ پیدل کی, اور یہی امام حسن کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے. ہاں جتنے بھی نا جی اکٹھے, ویسے اہل بیت نبوت کے لیے نبی علیہ السلام کے جو فرامین مقدسہ ہیں ان کے فضائل میں وہ تو صحیح اسناد کے ساتھ جو ثابت ہیں وہ 5000 سے زائد ہیں. اچھا, جو صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہیں 5000 سے زائد فرامین ہیں. لوگ 1-2 بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر مقامات پہ ان دونوں کے لیے اکٹھے
कलिमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं, लेकिन अलग अलग भी है कि चंद जुमले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शान में हैं। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इसी तरह मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हसन बसरी के हवाला से मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल किया हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, ये सेम जुमला मौजूद है। इसी तरह इमाम हुसैन के लिए जो मशहूर है, ठीक है, कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पे सवार हो जाते थे। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रावी हैं, आप कहते हैं कि मैंने आप हज़रत इमाम हसन के हम उम्र भी हैं, वो कहते हैं मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे और इमाम हसन आके आपकी पुश्त पे सवार हो जाते थे, और फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला जब उतरते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू की हालत में होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी टांग मुबारक को खोल देते थे। इमाम हसन रुकू की हालत में आपकी टांगों से गुजर जाया करते थे अपने बचपने में। तो ये इनका कुर्ब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। रही इनकी अपनी इबादत, तो इससे बढ़कर और इबादत क्या होगी, क्या उन्होंने अपनी जानें भी अपने रब के लिए रखी हुई, यानी अपने नाना जान के दीन के लिए जानों के नजराने, और ये सबसे बड़ी इबादत है। नाज़रीन इकराम, सैयद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्त इश्क़ रिसालत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान, आप फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, एक सीना तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, एक सीना तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, खत तो अम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। यानी कि दो ऐसे खतूत हैं कि जिनको इकट्ठा ना मिलाया जाए तो हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर, सुभान अल्लाह, हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का, सुभान अल्लाह। और फिर सलाम के जो शार हैं उसमें फरमाते हैं कि वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। नाज़रीन इकराम, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। ये अहले बैत तहार का घराना एक ऐसा घराना है, खुसूसन ये जो इमाम हसन मुज्तबा हैं, कि इनका कमा हक़ हुआ हम इनकी सीरत और फ़ज़ाइल को बयान नहीं कर सकते। बरकत के लिए हमने आपके चीदा चीदा गोशों को जो है वो आपके कानों तक पहुँचाने की कोशिश की है। दिल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात के कब्ज़े में है। तो आखिर में हम नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करते हैं, तो उसके लिए हमारे आलमी शोहरत याफ्ता जनाब मोहतरम मोहम्मद रफ़ीक शीशी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इमाम हसन मुज्तबा आपकी शान में जो है वो मनक़ब शरीफ का नजराना पेश करें। और आखिर में मैं उस्ताद मोहतरम से ये गुजारिश करूँगा कि ये अफ्तारी के पुरकैफ लम्हात हैं, तो आप जो है वो दुआ खैर फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारेला हम सब के जुमला मामलात इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन कुर्ब रमज़ान प्रोग्राम को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद। शबीर ने जहान पे एहसान कर दिया, शबीर ने जहान पे एहसान कर दिया, उम्मत की मुश्किलात को आसान कर दिया। मैदान कारज़ार में शबीर यूं लड़े, शबीर यूं लड़े, दुनिया के हर
دلیر کو حیران کر دیا، دنیا کے ہر دلیر کو حیران کر دیا۔ اے فاطمہ کے لال تیرے عزم کو سلام، اے فاطمہ کے لال تیرے عزم کو سلام، قربا خدا کے نام پہ قربان کر دیا، شبیر نے جہان پہ احسان کر دیا۔ دنیا کے ذوق و شوق کو دل سے نکال کر، دنیا کے ذوق و شوق کو دل سے نکال کر، ہم نے غم حسین کا اعلان کر دیا۔ نقوی کو پل صراط کا خوف و خطر نہیں، نقوی کو پل صراط کا خوف و خطر نہیں، شبیر نے نجات کا سامان کر دیا، شبیر نے نجات کا سامان کر دیا، شبیر نے جہان پہ احسان کر دیا۔